وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَإِبْرَاہیم، آگے پھر ایک اور حوالہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو دیکھو، اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، صرف اسی سے ڈرو۔ یہی قصور تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے قوم کو توحید کا درس دیا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا تھا۔ ذالکم خیر لکم، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بس یہی ایک سبق دیا تھا، اور ساتھ یہ بتایا تھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہترین بات یہی ہے کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا۔ اب یہ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تبلیغ ہے نا، پہلے پازیٹیولی کہا کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو اور صرف اسی کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، توحید بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ اور پھر فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، تم تو صرف بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم بندگی کرتے ہو، اوثانن، ایسے بتوں کی پر بندگی کرتے ہو۔ اوثان وثن کی جمع، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، افک کہتے ہی جھوٹ کو ہے، تخلقون تم تخلیق کرتے ہو، کہانیاں گھڑتے ہو، خود کہانیاں تخلیق کرتے ہو، جھوٹی کہانیاں بناتے ہو، یعنی ایک تو بت بنا دیا، ساتھ بت کے ساتھ کہانی جوڑ دی، جھوٹ بنا دی۔ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، لہذا پازیٹیولی تبلیغ کرنے کے بعد ان کا جو طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو مینشن کرنا ضروری ہے کہ تمہارا یہ طریقہ کار بہت غلط ہے اور اس طریقے سے تم پکڑے جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں انذار۔ تبلیغ کے اندر دونوں باتیں، تبشیر بھی اور انذار بھی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو تبشیر کرتے ہیں تو آپ صرف اس کو خوشخبری دلاتے ہیں کہ یہ پازیٹیو کام ہے، یہ کام اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، ذالکم خیر لکم، یہ بہترین چیز ہے تمہارے لیے، شرک چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ تو یہ پازیٹیو بات ہے، یہ تبشیر ہے۔ ساتھ فرمایا جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے، اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلنے والا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وتخلقون افکا، اور ساتھ مختلف جھوٹی کہانیوں کی تخلیق کرتے ہو۔ یہ جو وثن ہے، قرآن حکیم میں بتوں کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک وثن جس کی جمع اوثان ہے، ایک نسب جس کی جمع انساب ہے، اور ایک صنم جس کی جمع اصنام ہے۔ تو ویسے تو یہ تینوں مترادفات ہیں، یعنی آپ تینوں جس بھی جگہ استعمال ہوتے ہیں آپ اس کا معنی بت کر سکتے ہیں۔ صنم کا معنی بھی بت، اصنام اس کی جمع ہے، نسب کا معنی بھی بت، انساب اس کی جمع ہے، وثن کا معنی بھی بت کہ اوثان اس کی جمع ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اہل علم نے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی کیا۔ اس میں جو وثن اور صنم ہے نا، اس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ جو سونے، چاندی، پیتل یا کسی بھی دھات کے بنے ہوئے مجسمے ہیں، جو موویبل ہوتے ہیں، قابل انتقال ہوتے ہیں، اور
بنے بھی کسی دھات کے ہوتے ہیں تو ان کو صنم کہا جاتا، پیتل کے ہوں، لوہے کے ہوں، چاندی کے ہوں، سونے کے ہوں، کسی بھی دھات کے بنے ہوئے ہوں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کیا جا سکے تو ان کو عام طور پہ صنم کہا جاتا۔ دوسری چیز ہے وثن۔ وثن ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان بتوں کو کہا جاتا ہے جو ناقابل انتقال ہوتے ہیں۔ ناقابل انتقال کا مطلب جہاں بت نصب کیے جاتے ہیں اس مقام کو، بعض نے تو کہا کہ اس مقام کو وثن کہا جاتا ہے جس مقام کے اوپر کوئی بت نصب کیا جائے یا کوئی شرکیہ عمل اس کے ساتھ منسوب کر دیا جائے کسی مقام کے ساتھ تو اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، جو موطا امام مالک کے اندر اب موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، یعبد کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وثن ایک مقام کا نام ہے کہ ظاہر قبر کو اگر آپ ایک شرکیہ مقام بنا لیں گے وہ وثن بن جائے گا، لہٰذا اس کو مقام، جو موویبل بت ہیں وہ سارے اصنام ہیں، اور جو اموویبل ہیں یا جہاں اس کو نصب کیا جاتا ہے اس کو، اس مقام کو وثن کہہ دیا جاتا ہے۔ یا بعض اہل علم نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کا جو موویبل بت ہے نا اس کو صنم کہتے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو تصویر جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا کسی جگہ، تصویر، اس کو وثن کہتے ہیں، بت کی تصویر بن جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہاں سے بت یہاں رکھ دیں، نصب کر دیں، پھر اٹھا لیں، اٹھا کے کہیں لے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ آپ بتوں کی تصویریں بنا دیں۔ یہ جو بتوں کے ساتھ بتوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں یہ موویبل بھی نہیں ہوتی، اور یہ اصل میں یہ ہوتی ہیں جن کو وثن کہا جاتا ہے، تصویریں، یا پھر وہ چونے کے تصویروں کے بت بنائے ہوئے یا چونے کے بت بنائے ہوئے جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، جب آپ اس کو اکھاڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جن اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مقامات ہیں، یہ بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ یہ چونے کے بت ہوں یا تصویری بت ہوں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جن کو مقامات کہا گیا ہے۔ اور تیسرا جو قرآن نے کہا نصب، انصاب، یہ نصب شدہ بت ہوتے ہیں، وہ چاہے سونے کے، چاندی کے، چونے کے، کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوں، وہ جس مقام پر نصب کیے جاتے ہیں وہ نصب کیے ہوئے اور گاڑے ہوئے بت کو نصب کہتے ہیں، اور اس کی جمع انصاب۔ لہذا تینوں مترادف ہیں یہ، لیکن ذرا سے اس کے اندر فرق ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ، پھر فرمایا لعن اللہ قوما، اللہ نے ایسی قوم کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے اوپر لعنت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریپروڈیوس فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا انما تعبدون من دون اللہ، تم تو صرف پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اوثانن، بتوں کی، یعنی تم نے مندر بنائے ہوئے ہیں، اس میں بت نصب کیے ہوئے ہیں، مقامات شرک بنائے ہوئے ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، ساتھ تم نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، ہر بت کے ساتھ آپ کو کہانی ملے گی، جہاں کہیں آپ چلے جائیں، کوئی ٹوٹا پھوٹا بت بھی ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ملے گی کہ اس کے ساتھ یہ کہانی ہے جی، اور کہانی نہ ہو تو وہ بت خود بول کے تو نہیں بتا سکتا کہ میں مجھے پوجا جائے، اور نہ کوئی، اچھا یہ پوجنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ پہلے کہانی گھڑتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں، چھوٹا بت ہو یا بڑا بت۔ یہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہاں جو بت ہیں، یہ جو ٹیکسلے کے اندر
بدھ کی مجسمے، بدھ کے، مہاتما بدھ کے جو مجسمے ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے کس مقصد کے لیے بنائے اور کس طرح بنائے، بہرحال وہاں پہ موجود ہیں، بہت سارے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو ایک جگہ پہ ہم گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ چونکہ اکثر جو مہاتما بدھ کے مجسمے ہیں اس میں پیٹ تو اس کا ننگا ہے، تو اس کی جو ناف ہے، ناف کا سوراخ، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر انگلی دے کے اگر آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، اور وہ یہ بتانے کے 10 روپے لے لیتا تھا۔ پرانی بات، 10 روپے میں لوگوں کو شرک کی طرف لگا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا تم مسلمان ہو اللہ کے ولی، یہ کس کام پہ لگایا ہوا ہے لوگ؟ لہذا جب تک بت کے ساتھ کہانی نہ ہو، بت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سے بت سازی شروع ہوئی ہے، جب سے بت پرستی شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی کہانی سازی کا بھی کام شروع ہوا کہ سوائے کہانی کے بغیر تو وہ بت کی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جھوٹی کہانیاں ساتھ جڑتے ہو، اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور آپ نے کسی بت کی پوجا کرنی ہو یا کسی نے بت کی پوجا کروانی ہو، کوئی درخت کی پوجا کرانی ہو، کسی چیز کی پوجا کرانی ہو، اس کے ساتھ ایک کہانی گھڑی ہوئی ہونی ضروری ہے۔ اگر کہانی نہ ہو نا تو کوئی نہیں مانتا، جب تک آپ کہانیاں نہیں سناتے۔ اور یہ کہانیاں بھی پوری روایت وہی ہے جو بت پرستی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اب یہ انذار فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اور سنو جو اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن لوگوں کی، جن چیزوں کی، جن اشیاء کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے کسی چیز کا فائدہ تو دے نہیں سکتے، کسی چیز کا اختیار تو رکھتے نہیں۔ ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم ایسے کرو ادھر سے نکلو اور اللہ سے رزق مانگا کرو۔ اصل میں یہ رزق کی بات اس لیے کی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ آپ نے اللہ کی بندگی کی بات کرنی ہو تو کس بنیاد پر کریں گے؟ یہ بڑا خوبصورت اللہ کریم نے ہمیں اسلوب بتایا تبلیغ کا، کہ جب آپ نے بندگی کی دعوت دینی ہے کسی نئے بندے کو، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص جس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ رزق ہے، روزی ہے، اور جہاں سے اس کو روزی ملتی ہے اس کو وہ ضرور پہچانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو سب سے پہلا حکم ارشاد فرمایا ہے نا بندگی کا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ کی بندگی کرو، فرمایا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ رب پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب مالک بھی ہوتا ہے، اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہی تو روزی رساں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ ہے تربیت، یہ ہے رب ہونا، کسی چیز کو پالنا، مرحلے، ہر مرحلے کے اوپر اس کو پالتے جانا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ لہذا فرمایا کہ جو تمہاری روزی کا خیال رکھتا ہے نا تم اس کی بندگی کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اس کو پہچانتا ہے جس سے اس کو روزی ملتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ جب یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا مجھے روزی انسان دیتے ہیں، تو یہ انسانوں کا بندہ بن جاتا ہے، انسان کا غلام بنتا ہے، اس بنیاد پر بنتا ہے کہ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میری ساری روزی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، جب اس کو پتا ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اعبدوا ربکم، روزی رساں، اصل روزی رساں وہ ہے، اس کی بندگی کرو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو بتوں کی پوجا تم کرتے ہو، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس ضرورت کی وجہ سے انسان کسی کو ریکگنائز کرتا ہے، وہ ہے روزی اور رزق، تو یہ تو نہیں دے سکتے۔ جب یہ تمہیں روزی بھی نہیں دے سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم ایسے کرو، ان کو چھوڑو، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تم ایسے کرو اللہ سے روزی مانگو، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وہاں ساتھ ہی فرمایا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں مانگتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے رزق لا کے دیں؟ سبحان اللہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزاق ہے، تو جب اللہ رزاق ہے تو اس نے کہا ہے کہ بندگی کرو۔ گویا ہر انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اگر بنیادی اپنی ضرورت روزی، رزق روزی کے لیے بھی بندگی کرتے ہو تو تمہاری بندگی کا جو اہل ہے اور تمہاری بندگی کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ وہی رزق دیتا، اور تو کوئی رزق نہیں دیتا۔ لہذا ان بت پرستوں کو کوئی لاجک دینی ہو، یا دنیا کے کسی دور کے کسی بت پرست کو لاجک دینی ہو آپ نے کہ بھئی کیوں اس بت کو چھوڑ کر میں اللہ کی بندگی کیوں کروں، تو اس کو بتاؤ کہ یہ تمہیں روزی نہیں دے سکتا، یہ بت تمہیں روزی نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی زندہ خدا، کوئی مردہ خدا کسی کو روزی نہیں دے سکتا، روزی دینے والا وہ ہے۔ لہذا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، ایسا کرو کہ تم اپنا رزق مانگو اللہ سے، وَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر کرو۔ سبحان اللہ۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ۔ 3 دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کا شکر کرو کہ اس نے جو کچھ عطا کیا ہے۔ شکر کرنے کا مطلب جو نعمت اس نے عطا کی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہوتا۔ عطا کرنے والا، ظاہر ہے جب تم اللہ سے رزق مانگو گے تو گویا تمہاری توجہ اس طرف ہو جائے گی کہ تم یہ مان لو گے کہ رزق عطا کرنے والا وہ ہے، اور رزق کے اندر صرف کھانے پینے کی اشیاء شامل نہیں ہوتی، ہر عطا جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے یہ سب رزق ہے۔ ہمارا مال و دولت رزق ہے، ہماری صلاحیتیں رزق ہیں، ہماری زندگی رزق ہے، ہماری اولادیں رزق ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا سب کچھ رزق ہے۔ اور جب توجہ اس طرف ہو جائے نا کہ عطا کرنے والا وہ ہے، تو پھر فوراً بندگی کی توجہ بھی اسی طرف ہو جاتی ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ سے رزق مانگو، پھر تمہاری توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ وَاعْبُدُوهُ، پھر اللہ کی تم بندگی بھی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور پھر جب یہ سمجھ آ جائے گی نا دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تو اس کے ساتھ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر لفظی طور پر کہنا کہ تیرا شکر ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہو اس میں بہترین کلمہ شکر ہے الحمدللہ۔ اور
دوسری بات یہ کہ شکر کا معنی ہوتا ہے اس نعمت کو پورا کرنا جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا. وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا جس مقصد کے لیے اس نے عطا کی ہے. جس دن تمہیں پتہ چل گیا کہ عطا کرنے والا وہ ہے، اس کے بعد بندگی کی راستے میں رکاوٹ نہیں رہے گی. کیوں کہ انسان پھر جس کو ریکگنائز کرتا ہے بطور روزی رساں کے، پھر انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس کی مرضی سے اس نعمت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ شکر ہے. لہذا یہ سیکوینس کے تحت حضرت بہت لاجیکل تینوں باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیں. اس سے رزق مانگو، تمہاری توجہ اس کی طرف ہوگی، اس کی بندگی کرو، وشکروا لہو، اور پھر اس کا شکر کرو گے کہ وہ عطا کرنے والا جب وہ ہے تو مجھے اس کے مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے. جو نعمت اس نے عطا کی ہے مجھے یہ ہر نعمت اس کی مرضی سے استعمال کرنی چاہیے. الیہ ترجعون، اس کی وجہ یہ ہے وہ اکیلا روزی رساں نہیں ہے، واپس لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے. اللہ اکبر. وہاں جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا کہو گے؟ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم نے جھٹلا دیا، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، انذار میں نے عرض کیا تھا، پہلی تبشیر ہے اور دوسرا انذار ہے کہ اگر تم نے یہ جھٹلا دیا اور تم اپنی اسی ڈگر پر قائم رہے جس ڈگر پر تم چل رہے ہو، اگر تم نے میری بات کو جھٹلا دیا، توحید کو نہیں مانا، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا دو گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی امتیں جھٹلا چکی ہیں. ان کا حال دیکھ لو کیا ہوا، جو ان کے ساتھ حالات بنے وہ دیکھ لو، وہ جو پہلی امتیں جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہوتا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، نہیں ہے رسول کے ذمے، الا مگر البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا. اب یہاں سے جو آیت نمبر 18 سے آن ورڈز جو آیات ہیں، اس کے بارے میں دو طرح کا موقف مفسرین کرام نے اختیار کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہی ہے، وہی جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات، سلسلہ کلام وہی جاری ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے آگے آیت نمبر 18 سے آگے جو کلام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام یہاں رک گیا ہے آیت نمبر 17 پہ، اور اس سے آگے جو ہے اللہ کریم کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کفار مکہ سے کہ اگر تم جھٹلا دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا ہے، جیسے وہ تباہ و برباد ہوئی ہیں تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، نبی کے ذمے تو صرف پہنچا دینا. لہذا یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ کلام چلتا ہوا بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں علامہ ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے یہاں سے آگے کے کلام کو اللہ کا کلام قرار دیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو سلسلہ کلام کو دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سمجھ لینے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ کلام ہی جاری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو قوم عاد و ثمود تباہ و برباد ہو چکی، قوم نوح بھی جو برباد ہو چکی. لہٰذا یہ اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ کلام ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ ریپروڈیوس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کلام قرآن میں شامل فرمایا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، چاہے وہ سابقہ انبیاء کی اپنے اقوام کے ساتھ گفتگو ہے، جو چیز قرآن کا حصہ بن گئی ہے وہ بیک وقت تاریخ بھی ہے
اور وہ اس امت کے لیے رہنمائی اور حکم کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ سلسلہ کلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ہی ہمارے لیے یہ ساری باتیں، اور جو بھی مخاطب ہو قرآن کا، اس کے اولین مخاطبین کفار مکہ ہیں، تو کفار مکہ کے لیے ہے وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا دو گے، اور اگر اس کے مخاطبین صحابہ کرام ہیں تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہ وعید ہے وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا دو گے۔ تو جو بھی کوئی جھٹلائے، اس دور میں جھٹلائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، تو یہ اس اعتبار سے بھی درست ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم جھٹلا دو گے تو پھر پہلی امتوں کا جو حشر ہوا ہے اس کو دیکھ لو، اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہوتا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کیسے اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس کا اعادہ کرے گا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کیسے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ ختم ہوتی ہے۔ کیا مطلب تخلیق شروع کرنے کا؟ کہ پہلی دفعہ تخلیق کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، عدم سے وجود پذیر کیا۔ کتنی اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے پیدا کیا، یہ ہے تخلیق کی ابتدا۔ اور پھر جب دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے تو وہ تخلیق کی ابتدا تو نہیں ہے، وہ تو اس کا اعادہ ہے۔ انسان پیدا ہوا، زندہ رہا، فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا ہے، یہ یعیدہ ہے، اعادہ ہے اس کا، یہ پہلی دفعہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے زیادہ مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ اور لوگوں کو یہ نہیں آج تک ملا، کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کے بارے میں کہیں کہ پہلی دفعہ فلاں نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ کریم نے بیان فرمایا، اس میں سورہ عنکبوت میں ہی آگے جا کے، اور پھر سورہ زخرف میں بھی، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو پیدا کون کرتا، ان سے پوچھو تخلیق کون کرتا، زمین و آسمان کس نے بنائے، ان سے پوچھو۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرکین بھی یہی کہیں گے، مشرکین مکہ کا بھی قول یہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی پیدا کرتا، لہذا جب پیدا اللہ کرتا ہے تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان ہے اور دوسری دفعہ بھی پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ اللہ نے تو پیدا کرنا ہوتا ہے کن کہہ کے، اس میں تو کن کہنا ہے نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو پیدا کرنے کے لیے، وہ بھلا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ آسان کسی کے لیے ہوگا کہ کسی چیز کو کہے ہو جا اور وہ ہو جائے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کن کہنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو پیدا کرنے کے لیے کن بھی نہیں کہنا پڑتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان اس سے زیادہ آسان کوئی اور لفظ سمجھ نہیں سکتا کہ کسی چیز کو کہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جائے، کیونکہ یہ آسان ترین بات ہے، لہذا انسان کے لیے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ کو کن بھی نہیں کہنا پڑتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے یہ سب کا بہت آسان ہے پیدا کرنا، پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی اور دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ وہ حدیث قدسی ہے نا ترمذی شریف میں غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا یہ مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا۔ اللہ اکبر! آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ مجھے جھٹلاتا، وَشَتَمَنِي، اور اس نے مجھے گالی دی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جو تکذیبہ ایایا، یہ جو میری تکذیب کرتا ہے نا، یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح پہلی دفعہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے نا، دوبارہ کوئی نہیں کرے گا۔ جب یہ کہتا ہے تو یہ دراصل مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہے، زیادہ مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں ہوں گا اس طرح سے، تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور جو مجھے گالی دی یا گالی دیتا ہے، وہ اس وقت گالی دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، جب یہ کہتا ہے نا، تو اس وقت یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے اوپر کوئی لڑی ہے، نہ اس کے نیچے کوئی لڑی ہے، نہ اس کے برابر کوئی لڑی ہے، وہ اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کو اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کے مترادف ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی، یعنی سب سے پہلی دفعہ تخلیق کی، کس طرح ہم نے لوگوں کو، مخلوقات کو، اشیاء کو، چیزوں کو کس طرح پہلے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، زمین میں پھرو، مخلوقات کو دیکھو، پہاڑ، آسمان، زمین، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، اونٹ کس طرح کا کس نے بنایا، ہاتھی کس نے بنایا اس کو دیکھو، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو دیکھو، جتنے جاندار اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، تم جس چیز کو دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور تبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان پہ یہ الفاظ آ جائیں گے کہ کیسی بابرکت ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی، سبحان اللہ۔ خوبصورت چیزیں اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، بڑی چیزیں اپنی بڑائی کے اعتبار سے، چھوٹی چیزیں اپنی چھوٹائی کے اعتبار سے، جو تمہیں خوردبین سے دیکھنی پڑتی، تو کائنات کو دیکھو ذرا۔ فانظروا کیف بدأ الخلق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، وہی پیدا کرے گا، آخری دفعہ جو پیدا کرنا ہے وہی پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم ہرانے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ اکبر، یعنی لوگوں کے پاس اختیار آ جاتا ہے نا، طاقت آ جاتی، راکٹ، جہاز، سائنس، مختلف قسم کی لیبارٹریز، مختلف قسم کے ٹولز، ہتھیار، لوگ سمجھتے ہیں ہم شاید اب اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کی قدرت کو ہم واپس لوٹا دیں گے۔
وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر لو۔ یہ یوٹیوب کے اندر ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے سائنسدانوں نے اس کائنات کے کنارے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایسے بڑے بڑے راکٹ دوڑائے اور کوشش کی کہ پتہ چلے کہ کائنات کا آخری کنارہ کون سا ہے۔ وہ جہاں تک پہنچنے ہیں وہاں سے آگے بھی کائنات ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی دوست، نہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اب دیکھیں وہی بیان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ، اور اس پوری کائنات کی نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل چل رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے، والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کفر کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں۔ یعنی اللہ کی ملاقات کا انکار، جن کو اللہ کے ساتھ جواب دہی کا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا جن کو یقین ہے اور جو امید رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، جو شوق رکھتے ہیں کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ہم نے حدیث پڑھی پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ، لیکن جواب دہی تو ہوگی، اور اس جواب دہی کا جس نے انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لہذا کافر بھی، غیر مسلم بھی، ماننے والا بھی، نہ ماننے والا بھی، سب اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جاندار بھی، سب اس مخلوقات جتنی ہیں ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتا اور اللہ سے ملاقات کو انکار کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، کیونکہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں تو سب کو ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ اکبر، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، قیامت والے دن یہ جو رحمت ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو متقی ہوں گے، ہم سے ڈرنے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو یہ رحمت قیامت والے دن ملے گی۔ گویا اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے اور سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، اور اس دن یہ سارے مایوس ہو جائیں گے۔ اور قیامت والے دن ویسے بھی جو اللہ کی رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ نازل کیا ہے۔ وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس روکے ہوئے ہیں۔
ایک حصہ صرف زمین پر نازل کیا ہے، اور جو کافر کو بھی ملتی ہے، مومن کو بھی ملتی ہے، جانداروں کو بھی ملتی ہے، اور حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مائیں اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہیں، اور یہ مائیں صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی مائیں اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہیں، جتنے رحم کے مناظر نظر آتے ہیں دنیا کائنات میں، کافروں کے بھی ہاں، مسلمانوں کے بھی ہاں، ہر جگہ پہ انسان جاندار سب، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس 100ویں حصے کے سبب ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 100 حصے پورے کر دیں، اور وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گے، وہاں پھر یہ کافر مایوس ہو جائیں گے۔ فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے انکار کر دیا ہماری آیات کا، اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے آیت نمبر 18 سے لے کر آنورڈز کلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ یہ درمیان میں اللہ کا کلام ہے، تو وہ یہاں عذاب علیم تک ہے، کیونکہ آگے تو پھر جواب ہے، لیکن صحیح محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی، اور یہ تقریر یہ حکم کا درجہ رکھتی ہے اور رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے ہمارے لیے بھی۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، اب یہ تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی صفات بیان فرمائی، دلائل توحید بیان کیے، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ وہ ان دلائل کے اوپر کوئی غور و فکر کرتے، فما کان جواب قومہ، پر نہیں تھا جواب ان کی قوم کا کوئی اور، الا مگر کیا جواب دیا؟ ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر ڈالو یا پھر اس کو جلا ڈالو۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر کتنی آزمائشیں دیکھی، کہ ماں باپ کے گھر بت خانہ دیکھا، اس بت خانے کے خلاف آواز اٹھائی، گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، پھر لوگوں نے پکڑ کر جب ان کو دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، اور آگ میں اب ظاہر ہے آگ کا الاؤ اتنا نہیں تھا کہ چھوٹی سی آگ جلائی، کئی دنوں تک کئی مہینوں تک وہ آگ کا الاؤ دہکاتے رہے، اور اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس کے وہ قریب نہیں جا سکتے تھے، اور دور سے منجنیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے، کوئی ایسا راستہ نکال سکتے تھے، کسی چیز کو سہارا نہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سب کے جواب میں یہی کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ میرے لیے بہترین کارساز، اور اس سے ہمت ملتی ہے، اور جب انسان کہہ دیتا ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے تو اس سے انسان کو ہمت بھی ملتی ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کو آپ نے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ انبیاء کے اندر ہم پڑھا ہے۔ فما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس قوم کا الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر ڈالو ابراہیم کو یا اس کو جلا ڈالو۔ فانجاہ اللہ من النار، پس اللہ نے نجات دے دی اس کو آگ سے، سبحان اللہ، آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی قوم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں اور جن کے اتنے زیادہ مسائل اور اتنے زیادہ مقامات ابتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو نکالا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور سرخرو کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اہل ایمان اس سے امید پاتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، بے شمار نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے۔
وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ جو اللہ کے علاوہ بت بنا لیے ہوئے ہیں، انما اتخذتم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، صرف بس اتخذتم من دون اللہ، تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ یہ جو بنا لیے ہیں، اوثانا بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری جو باہمی زندگی ہے، یہ تم جو ایک جماعت بن گئے ہو، جو تم دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، اس کی بنیاد تو یہ بت ہے کہ تم ایک نظریے کا اشتراک ہے. جب لوگوں کو کسی ایک نظریے کا اشتراک ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جاتے ہیں. لہذا تم سوائے اس کے کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو اور کوئی تمہارے درمیان وجہ اشتراک ہی کوئی نہیں. اللہ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کی پوجا کی ہے، اور اس سے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری جو آپس کی محبت ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم سب ایک دوسرے کا انکار کرو. قیامت والے دن کسی نے کسی کا نہیں بننا. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وہاں تم ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو گے. آج تم دنیا میں صرف بتوں کے اشتراک کی وجہ سے، بتوں کی پوجا کے اشتراک کی وجہ سے ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے پھرتے ہو، تو قیامت والے دن تم سب نے ایک دوسرے کا انکار کرنا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تم نے وہاں دشمنی کرنی ہے، لعنتیں کرنی ہیں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی دنیا میں جگری دوست ہیں نا، جگری یار ہیں، یہ سب قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، وہ دوست، ان کی دوستی دنیا میں بھی اللہ کی توحید کی بنیاد پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر ہے. اور جن کی دوستی دنیا میں اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوگی، وہ قیامت والے دن بھی اسی طرح سے دوستی قائم رہے گی، اور وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے اسی طرح سے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان دوستوں میں سے بنائے، ان پیار کرنے والوں میں سے بنائے جن کے پیار کی وجہ اللہ کا دین ہے، جن کے پیار کی وجہ ایمان ہے، تاکہ ہماری یہ دوستیاں اور ہمارے تعلق دنیا میں بھی قائم رہیں اور جنت الفردوس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.